غزل فرسودہ صنف سخن ہے، بے ربط اشعار کا مجموعہ ہے۔ متضاد خیالات اور جذبات کے باعث قاری کے دماغ کو ہر دوسرے شعر پہ ٹھوکر لگتی ہے۔ بیک وقت متضاد کیفیتوں کا ہونا غزل کے غیر فطری ہونے کا ثبوت ہے۔ خیال قافیے پہ ٹکا ہوا ہے، مضامین محدود ہیں، چند کردار ہیں، عاشق، محبوب، قاصد، رقیب، واعظ۔ کھڑا تالاب ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، واقعات کے بیان سے آری ہے جس کی جگالی فارسی اور اردو والے کر رہے ہیں۔ آداب دوستو، بچپن اور لڑکپن میں سنی کہانیاں، دیکھے ڈرامے اور پڑھی کتابیں انسان کا رومانس ہوتی ہیں۔ ان پہ نہ صرف اعتماد ہوتا ہے بلکہ اعتقاد قائم ہو جاتا ہے۔ کالج کے زمانے میں ایک کتاب جو مجھے بہت عزیز رہی ہے، آج اسی کا تعارف آپ سے کروانا ہے۔ گریجویشن تک معصومیت ہوتی ہے، ذہن قبول کر رہا ہوتا ہے، شک کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے کے بجائے قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ ماسٹرز اور ایم فل وغیرہ تک جاتے جاتے ہم نگاہ دیگر ڈالنا جان لیتے ہیں، نگاہ غلط ڈالنا جان لیتے ہیں، ہم چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی زمانے کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے، ہماری شاعری، معیار و مسائل، سید مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھی ہے۔ ویسے ہم تنقید اور تحقیق کی دنیا میں سہ حرفی ناموں کے عادی ہیں۔ سید احتشام حسین، ڈاکٹر عبادت بریلوی، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، گیان چند جین، ڈاکٹر سید عبداللہ وغیرہ۔ یہ 5 حرفی نام ہے، کبھی زبان پہ چڑھا نہیں ہے۔ شکر ہے اپنے ساتھ یہ ڈاکٹر کا اضافہ نہیں کرتے۔ اگر میں ان کے زمانے میں یا یہ میرے زمانے میں ہوتے اور میری ان تک رسائی ہوتی تو میں انہیں نام تبدیل کرنے کا یا مختصر کرنے کا مشورہ ضرور دیتا۔ بہرحال آپ اگر ان کا نام مختصر کر سکیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ میری عادت یہ ہے کہ میں چند سالوں کے وقفے سے پڑھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب عقل عام میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا تناظر بدل چکا ہوتا ہے، تو بار دگر کچھ سالوں کے وقفے کے بعد پڑھی ہوئی چیز کو دوبارہ پڑھنے سے مختلف گوشے آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کی تنقیدی صلاحیت بھی بہتر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو برسوں بعد اسے میں نے دوبارہ پڑھا، مجھے بہت پسند آئی، تو 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کتاب کے حوالے سے۔ یہ ایک کامیاب کتاب ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مصنف جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے، قاری بالکل اسی طرح وہی بات سمجھ رہا ہے۔ کسی اور میڈیم کی ضرورت نہیں ہے۔ مصنف اور قاری کا براہ راست تعلق ہے، بہت عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے۔ دوسری اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لاجک ہے، اور لاجک سے بڑا رومانس کیا ہوگا؟ تو یہ بھی اس کتاب کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شاعری اور خصوصاً ہماری اردو غزل خاص تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ اس کی سامنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت کا انگریز سامراج جو ہے وہ غزل کی زبان اور مزاج سے واقف نہیں تھا، ہمارے تشبیہات، استعارات، ہمارے رمزیہ اور ایمائی طرز ادا سے واقف نہیں تھے، تو ان کے لیے ایک دشواری تھی غزل کا جو بیان تھا۔ اس لیے بھی غزل کی مخالفت ہوئی ہے، اور دوسرا مغربی تھیوریوں کا اطلاق جب ہم کرتے رہے ہیں تو اپنی زمین سے ہم کرتے گئے ہیں۔ ہماری شاعری، دراصل یہ کتاب پوری شاعری کے بارے میں ہے، لیکن غزل کو خاص کر دیا گیا ہے۔ مجموعی تاثر غزل ہی کا بنتا ہے کہ غزل کا دفاع ہے۔ رشید احمد صدیقی کا ایک قول بھی انہوں نے یہاں نقل کیا ہے، غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ شاعری کا ذکر آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غزل کو میں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں۔ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈلی ہے۔ دونوں کو سمت و رفتار، رنگ و آہنگ، وزن و وقار ایک دوسرے سے ملا ہے۔ جدید تنقید، جسے عموماً مغربی تنقید بھی کہا جاتا ہے، ایک تو اس نے جو اردو غزل پہ اور اردو شاعری پہ اعتراضات لگائے ہیں اس پہ بات کی ہے مسعود حسن رضوی نے، اور دوسرا الطاف حسن حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں جو کچھ لکھا اور جو مسدس حالی میں شاعری کے بارے میں کہا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ مشرقی نقطہ نگاہ ہے شاعری کو سمجھنے کا۔
ان کا کسی ادھار لیے ہوئے نظریے کے تحت ہماری شاعری کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ مسعود حسن رضوی ادیب کا سٹانس ہے اور انہوں نے مشرقی تناظر میں اپنا مقدمہ پیش کیا ہے. لکھتے ہیں جدید تنقید اکثر کلام کی شعریت پر نظر نہیں کرتی، اس کے فنی اور جمالی پہلو کو کافی اہمیت نہیں دیتی، اور شاعر جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کو نظر انداز کر کے اس چیز کو تلاش کرتی ہے جو نقاد کی رائے میں شاعر کو کرنا چاہیے تھی. اس طرح ہمارے عظیم شعری کارنامے بھی بے وقت معلوم ہونے لگتے ہیں. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص تاج محل کو سکونتی مکان کی نظر سے دیکھے تو اس کا سارا حسن و جمال، عظمت و جلال اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے گا اور اس میں طرح طرح کے نقائص نظر آنے لگیں گے. گویا نقطہ نگاہ مختلف ہو جائے تو بات مختلف ہو جاتی ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا تناظر بات کو بدل دیتا ہے. تو مسعود حسن رضوی ادیب کا یہ ماننا ہے کہ جس تناظر میں ہماری شاعری کو دیکھا جا رہا ہے وہ تناظر درست نہیں ہے. اس تناظر میں اگر آپ تاج محل کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو بے وقت نظر آئے گا. اس کتاب کی وجہ شہرت جو ہے وہ حال ہی کے مقدمے کے جواب کے طور پر نظر آتی ہے. حال ہی کے بارے میں لکھتے ہیں حال ہی مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری پر ایک عالمانہ تبصرہ ہے. اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ اردو شاعری کے نقائص دکھائی جائیں اور ان کی اصلاح کی تدبیریں بتائی جائیں. اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اردو شاعری کے اس حصے کو نمایاں کیا ہے جو ان کی رائے میں اصلاح کا محتاج تھا. اس مقدمے نے جہاں اردو شاعروں کو اس پر آمادہ کیا کہ پرانے فرسودہ راستوں کو چھوڑ کے شاعری کے لیے نئی نئی راہیں نکالیں، وہاں ہماری شاعری کی یک رخی تصویر پیش کر کے یہ غلط فہمی بھی پھیلا دی کہ ہمارے قدیم شاعروں کے دیوان جھوٹ کے پوٹ اور تصنف کے دفتر ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا مقدمہ اور مسدس پڑھ پڑھ کر بہت سے لوگ اساتذہ سخن کی سحرکاریوں اور معجزہ نگاریوں کو ہذیان اور خرافات سمجھنے لگے، اور قابل اعتراض کلام کے ساتھ مایہ ناز کلام بھی بدظنی اور بدبینی کا شکار ہو گیا. اب نئے تعلیم یافتہ طبقے کا یہ حال تھا کہ کوئی شعر کو بیکار چیز اور شاعری کو بیکاری کا مشغلہ سمجھنے لگا، کوئی شعر اور غیر شعر میں امتیاز کرنے سے قاصر ہو گیا، کوئی اردو شاعری کو اعتراضوں کا نشانہ بنانے لگا. یہاں تک بات واضح ہو جاتی ہے کہ سر سید کی علی گڑھ تحریک اور اس کے بعد اصلاح کی جو تحریک چلی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اردو شاعری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ اصلاحی نقطہ نظر سے اور اخلاقی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یا پھر مغربی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں. تو مسعود حسن رضوی ادیب نے یہ کہا ہے کہ یہ حال ہی کے مقدمے کا جواب نہیں ہے. اصل میں حال ہی نے جو یکرخی تصویر بیان کر دی تھی اور صرف اردو شاعری کے عیوب کو نمایاں کیا تھا، میں اس تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں اور حال ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں قابل فخر جو ہے پہلو شاعری کے نمایاں کرنا چاہتا ہوں. یہ ہو گئی اس کی بنیادی بات. دوستو، غزل پہ جو اعتراض میں نے شروع میں آپ کو بتایا یا اس سے ملتے جلتے اور اعتراضات ہیں، ان تمام کے جواب مسعود حسن رضوی نے اپنی اس کتاب میں دیے ہیں، اور ان کا اسلوب نہایت شاندار ہے، دلچسپ ہے، رومانویت ہے، اس میں موسیقیت بھی ہے اور استدلال بھی ہے. حوالے دیے گئے ہیں، اشعار کے حوالے دیے گئے ہیں، معیاری شعر چن کر دکھائے گئے ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں ان کی آراء لکھی گئی ہیں، اور مغربی جو مفکرین ہیں ان کی آراء زیادہ تر شامل کی گئی ہیں تاکہ اپنی بات کو وزنی اور جاندار بنایا جا سکے. غزل کے باب میں انہوں نے کہا کہ یہ نظم سے تقابل کر کے اس کا درجہ گھٹانے کی بات کی جاتی ہے اور قافیے وغیرہ کے اعتراضات لگائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ غزل کی اکائی جو ہے وہ شعر ہے، اور اکیلا شعر جو ہے اس میں کوئی قافیہ نہیں ہوتا، کوئی ردیف نہیں ہوتی. تو یہ قافیے اور ردیف کی جو پابندی کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے. غزل اپنی اصل میں نظم ہے، 2 مصروں کی نظم ہے. اگر اس کے اختصار پہ آپ اعتراض کریں تو کریں. پھر قافیے پہ انہوں نے مزید بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر قافیے کا خیال محتاج ہو جائے تو جو محبت کا قافیہ ہے اس پہ پھر ایک ہی شعر ہونا چاہیے یا 10 12 15 موضوعات ہی ہونے چاہیے. یہ سینکڑوں ہزاروں موضوعات کیسے آ جاتے ہیں قافیے کے ساتھ؟ پھر ردیف کو بدلنے سے کس طرح خیالات بدل جاتے ہیں؟ اس پہ انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ قافیہ خیال پہ اثر انداز ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں ہوتا. اس پہ غزل پہ جو ہے واقعات کا تسلسل نہیں ہے، واقعات بیان نہیں ہوتے، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے.
کہ میر کے پیدا ہو جانے کے بعد غزل پہ اٹھنے والے اعتراضات کو مر جانا چاہیے. آپ جو ہے پوری کہانی لکھ ڈالیں اور پوری تفصیل میں نظم میں جزیات بیان کریں واقعات کے، اور میر ایک ہی مصرے میں ساری بات کہہ دے گا. انہی کی آنکھوں میں پھرتے سلائیاں دیکھیں تو وہ پورا عہد ایک مصرے کے اندر آ جائے گا. اس طرح انہوں نے غزل کے جو بے ربط اشعار نے کہا ہے کہ ہر شعر ایک الگ معنی اور خیال رکھتا ہے، اس کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے کہ جب پہلے سے پتہ ہے کہ ہر شعر مختلف ہوتا ہے تو پھر قاری کے دماغ کو ٹھوکر کیسے لگے گی، وہ تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. اور بھی بہت استدلال سے کام لیا گیا ہے. غزل پہ جو اعتراضات ہیں، شاعری پہ ہیں، یہ طلباء کے لیے بہت مفید کتاب ہے، پڑھنے اور سیکھنے والوں کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ طلباء جو ہیں وہ میرے مخاطبین ہیں. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنی رائے دیجیے. بہت شکریہ.